ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر اور دعا کی حقیقت۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب لوح محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے۔ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہر چیز تقدیر کہلاتی ہے جس تک عام مخلوق کی رسائی نہیں ہے، اور حدیث مبارکہ میں تقدیر کا ذکر یوں آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا، اور عرش پانی پر تھا۔ صحیح مسلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں جو کچھ لوح محفوظ پر لکھ رکھا ہے اس کو تقدیر، قضاء و قدر یعنی مقدر کہتے ہیں۔ پھر تقدیر کی 3 اقسام ہیں جن کا ذیل میں مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ تقدیر مبرم حقیقی، یہ آخری اور اٹل فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ اس میں تبدیلی ناممکن ہے، اسی لیے جب فرشتے قوم لوط پر عذاب کا حکم لے کر آئے تو حضرت ابراہیم کی بارگاہ خداوندی میں عرض کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم اس بات سے درگزر کیجئے، بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم عذاب آ چکا ہے اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ عذاب تقدیر مبرم حقیقی تھا اس لیے ٹل نہ سکا۔ تقدیر مبرم غیر حقیقی تک خاص اولیاء اللہ اور اکابرین کی رسائی ہو سکتی ہے جن کی دعاؤں سے یہ بدل جاتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی ہی سے عمر بڑھتی ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں کی دعاؤں سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ تقدیر معلق، تیسری قسم تک اکثر اولیاء و صالحین اور نیک بندوں کی رسائی ہو سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے، اس لیے تقدیر معلق اولیاء کی دعاؤں، والدین کی خدمت، صدقہ و خیرات وغیرہ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بخشش و مغفرت اور بہتری کے لیے ہر وقت ہر لمحہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بے بس، لاچار اور عاجز پیش کرتا رہے تو احساس بندگی قائم رہتا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہا درجہ تواضع، محتاجی اور عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا دعا کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں اور وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ دعا سے تقدیر مبرم غیر حقیقی اور تقدیر معلق میں تبدیلی ممکن ہے۔ دعا عقیدہ توحید میں پختگی اور قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت و حیات، بھوک و تونگری،
معاش و معاشرت سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ تقدیر اصلاح یہی علم الہی ہے۔ ان کے بارے میں خدا تعالیٰ سے دعا کرنا ان کو بدل سکتا ہے۔ پہلی تقدیر اور دعا کی وجہ سے بدلنے والی تقدیر سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ پھر دعا بذات خود عبادت بھی ہے۔ دعا کی قبولیت میں عدم قبولیت اپنی جگہ دعا کرنے کا الگ اجر و ثواب ہے۔ تقدیر، قضا و قدر، مقدر اور یہ تینوں الفاظ عام طور پر ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں۔ قضا کا لغوی معنی ہے فیصلہ کرنا، ادا کرنا اور انجام دینا۔ اس سے مراد وہ اصول اور قوانین فطرت ہیں جن کے تحت یہ کارخانہ قدرت مارد وجود میں لایا گیا۔ قوانین فطرت میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کرے گا تو اس کے نتائج بھی نیک ہوں گے، اور برائی کرے گا تو برائی کے ثمرات بھی برے ہی ہوں گے۔ قدر اور تقدیر کا لغوی معنی اندازہ کرنا، طے کرنا اور مقرر کرنا ہے۔ اس سے مراد کائنات اور بنی نوع انسان کے احوال کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ گویا تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے طے کردہ وقت اور مقام کے مطابق ہوتا ہے۔ اس عالم الغیب کے لیے کوئی حادثہ اچانک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فیصلے صادر فرمائے ہیں۔ فیصلوں میں انسان مجبور ہے، جیسا یہ کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، اس کے ماں باپ کون ہوں گے، اسے کتنی عمر ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ بعض فیصلوں میں وہ اپنے افعال و اعمال کا ارادہ کرنے کی حد تک آزاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے اور اسے ان پر نیکی یا بدی ملتی ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا خدا مستقبل کو جانتا ہے، تو اس کا جواب ہوگا کہ ہاں، اسے آئندہ ہونے والے سارے واقعات اور حالات کا علم ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ وہ زمانے کے وجود میں آنے سے پہلے اسے پوری تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کیا آئندہ ہونے والے واقعات خدا کے جبر سے بالکل اس طرح وجود پذیر ہوتے ہیں جیسے اس کا علم ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہوگا کہ نہیں۔ جن چیزوں کو وہ جبراً خاص طریقے پر کرنا چاہتا ہے، صرف انہیں وہ جبراً کرتا ہے، اور جنہیں اختیار و ارادہ کی آزادی دیتا ہے، وہ اسی کے اذن سے اپنے اختیار و ارادہ کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ البتہ خدا کا علم دونوں کے بارے میں غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ جن مواقع کے حوالے سے خدا نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے جس چیز کو طلب کرے گا وہ اسے دے دی جائے گی، ان مواقع پر انسان کی تدبیر ہی سے اس کی تقدیر بنتی ہے۔ انسان تقدیر کا مکلف نہیں بلکہ احکام شرع کا پابند ہے۔ کوئی شخص جرم کا ارتکاب اور نیکی کا انکار اس دلیل سے نہیں کر سکتا کہ میری تقدیر میں یہی تھا، اس لیے کہ اسے شریعت نے نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کا واضح طور پر حکم دیا ہے، اور وہ اس حکم شرعی کو بخوبی جانتا ہے۔ تقدیر کا تعلق علم غیب سے ہے جو انسان کے بس میں نہیں۔ انسان کو احکام شرع کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، جس کی تعمیل یا انکار کا نتیجہ بھی اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اگر انسان اس کی تعمیل نہیں کرتا اور اس علم الہی تقدیر کو جسے وہ جانتا ہی نہیں بہانہ بنا کر غلط راہ اختیار کرتا ہے، اسے قسمت کا لکھا کہہ کر خود کو بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا؟ کیا اس نے لوح محفوظ پر لکھا دیکھ لیا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ قدرت نے جس شے کے بارے میں انسان کو اختیار دیا ہے، کرنے کی قدرت ہے، جس کے انجام سے باخبر کیا ہے، اسے چھوڑ کر سارا کچھ تقدیر کے کھاتے میں ڈالنا، جسے جانتا ہی نہیں، اس کا بہانہ بنا کر فرائض سے فرار اور جرائم کا ارتکاب کرنا، بیمار اور مجرمانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ تقدیر کو اس طرح بیان کرنا
کہ بس مقدر میں ہی یہی تھا، غلط فہمی پیدا کرتا ہے کہ شاید انسان مجبور ہے۔ یہ ایک ایسی بے جان پتلی ہے جسے مقدر جس طرح چاہے نچاتا ہے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ تقدیر ہی ایک انسان کو جبراً قاتل بناتی ہے اور کسی کو مقتول ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ تقدیر ہی کسی کو جبراً نیک بناتا ہے اور کسی کو جبراً ابرا۔ اس سوچ سے نتیجہ یہ نکالے گا کہ اس دنیا میں ہونے والے جرائم اور اچھے اعمال کا ذمہ دار صرف خدا تعالیٰ ہے؟ ہرگز نہیں، انسان تو معصوم ہے۔ ظاہر ہے یہ نتیجہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی ہر چیز خدا کی مشیت و ارادے کے تابع ہے، اچھی ہو یا بری۔ ان میں سے ہر دو اپنی اثر پذیری کے لیے خدا کے ارادے، مشیت اور اذن ہی کی محتاج ہے، خود سے مؤثر نہیں۔ اچھائی میں اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے ساتھ اس کا حکم اور رضا سے بھی شامل ہوتا ہے، جبکہ برائی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اثر پذیر تو ہے، مگر اس کے کسب میں اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ انسان جو اعمال بھی سر انجام دیتا ہے اسی مشیت خداوندی اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ اختیار سے انجام دیتا ہے۔ چنانچہ جب انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے ساتھ اس کے حکم اور رضا کے تابع ہو تو وہ صالح کہلاتا ہے، اور جب وہ خدا کی اجازت و اختیارات کو اپنی مرضی سے اس کی پسند کے خلاف استعمال کرے تو مجرم کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور، ارادہ اور اختیار دیا ہے، اس کو سیدھا اور غلط راستہ واضح کر کے بتایا ہے، دونوں راستوں پر چلنے کا انجام بھی بتایا ہے، اور پھر اس کو اپنی مرضی سے کسی ایک راستے پر چلنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ اس سے بندہ مجبور کہاں سے ہو گیا؟ اگر کہا جائے کہ خدا تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو انسان خود سے نیکی و بدی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت میں ہے، اگر وہ کسی کو زبردستی روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، اور بندہ ہو یا پتہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بندے کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ چاہے نیکی کرے چاہے گناہ کرے، نہ زبردستی نیکی کروائی جائے گی نہ برائی سے جبراً روکا جائے گا۔ یہ اختیار اگر انسان صحیح طور پر استعمال کرے تو کامیاب ہے، اور غلط طور پر استعمال کرے تو ناکام ہے۔ تقدیر کے معاملے میں بعض جگہ پر انسان کو اختیارات دیے گئے ہیں اور بعض جگہ پر نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی، پاک ذریعے سے پاک رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اسباب عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔